مروہ صاحب یہ نئی کے پی کے کی گورنمنٹ، ایک تو کشمیر اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مسئلہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کا ایک الگ جو ہے وہ ایشو چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کے پی کے کا حق چاہیے، ہم لوگوں کو، ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بھی فیصلے ہوں گے حکومت کے ساتھ ہوں گے، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. پروونشل گورنمنٹ کی کابینہ تو ابھی بنی نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک بنے گی بھی نہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کے پی کے کو چلتے ہوئے؟ پھر بہت شکریہ. کے پی میں اب ایک آئینی بحران بن چکا ہے، کیونکہ حکومت صرف وزیر اعلیٰ کا نام نہیں ہوتی ہے. آئین اور قانون کے تحت حکومت خیبر پختونخوا جو ہے کابینہ کے پی کو کہا جاتا ہے، اور کابینہ ہے ہی نہیں. تو لہذا یہ آئینی بحران جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ کے محتاج ہے، اور میٹنگ نہ دینا اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن نقصان جو ہے کے پی کے لوگوں کا ہو رہا ہے، پورا نظام جام ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج شاید میں نے کئی بیان دیکھا رانا ثنا اللہ صاحب کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے تک شاید میرے پروگرام میں ہی بات ہوئی تھی. شیر افضل مروہ صاحب کل رات کو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے ختم ہو جائے تو منڈے ٹیوزڈے کو ملاقات ہونے کے امکانات ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آسمان پہ جو پاؤنڈ تھے سہیل آفریدی صاحب کے ان کو ذرا زمین پہ لے کر آنا تھا، تو دیٹ واز دا پرپس. میرا خیال ہے زمین پہ ملاقات نہ دینے سے جو ہے کسی کو نہیں لایا جا سکتا ہے. یہ ایک سال بھی نہ دے تو نقصان تو عوام کا ہے، سہیل آفریدی کا ذات نقصان تو نہیں ہے. اور تو ذمہ داری کس کی ہوگی مروہ صاحب؟ اگر نقصان کے پی کے عوام کا ہوتا ہے، الیکٹڈ پی ٹی آئی ہے، تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیے وزیر خان سے ملے، پی ٹی آئی میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اسٹرکچر یہ ایسی ہے کہ یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ خان ہی لیتا ہے. صحیح. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سہیل آفریدی اپنے تئیں کابینہ بنا دے. تو لہٰذا یہ ان کی ملاقات جو ہے، اور پھر بانی چیئرمین ہے، اس کی پارٹی کی حکومت ہے. میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس طرح اس کو بنایا گیا. خیر سگالی کے جذبے کے تحت ملاقات پہلے ہی ہونی چاہیے تھی، وہ تو ابھی نامینیٹ ہوتی اس پہ بڑے عجیب فتوے جاری ہو گئے. بہرحال میں خود تو مفاہمت کا خواہش مند ہوں، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی میری یہی خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے، مفاہمت کی طرف بڑھے. اور یہ ملک جو ہے یہ سیاسی طور پہ بھی انتشار کا شکار ہے، امن و امان بھی مفقود ہے، سرحدوں پہ جنگیں جو ہے وہ ہو رہی ہے. ایک اور سائڈ پہ افہام و تفہیم نہیں ہے مروہ صاحب، آپ علی امین گنڈا پور صاحب کے قریبی تھے تو آپ کو پی ٹی آئی میں بڑی اپوزیشن فیس کرنی پڑی. اب آپ کے حالات پاکستان تحریک انصاف سے کیسے ہیں یہ بتا دیں ذرا جلدی سے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف دو الفاظ میں گزارش کر دوں، اگر کشمیر کی طرح یہ احتجاج کر سکتے ہیں تو پھر ان کے تمام مسائل کا حل ہے، پھر جو ہے یہ حکومت گھٹنے ٹیکے گی. لیکن اگر اس طرح کا احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، جس کا ہونا فی الوقت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ کے پی میں بھی پی ٹی آئی کو حکومت سے محروم کر دے گی. دیٹس آل. کے پی میں حکومت سے محروم کر دے گی تو کون آئے گا مروہ صاحب؟ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں افنان اللہ صاحب، یہ آ جائیں گے. ہاں سینیٹر افنان اللہ صاحب. اور مرکزی حکومت جو ہے ایمرجنسی پروکلیم کرے گی، کیونکہ حالات تو اس طرف جو ہے. گورنر راج؟ جی گورنر راج مطلب مروہ صاحب ایمرجنسی کی بات کر رہا ہوں. ایمرجنسی تو گورنر راج نہیں. اوکے میں ذرا یہ آپ کی بات کا جواب لے لوں سینیٹر صاحب سے. سینیٹر صاحب ایسے کوئی ارادے ہیں؟ دیکھیں یہ آپشن موجود ہے، مگر اس کو آپشن موجود ہے، رہتی ہے ہمیشہ. آپ اس کو ویل تھاٹ آؤٹ طریقے سے لے کے جا رہے ہیں آگے یا نہیں؟ دیکھیں یہ لاسٹ ریزورٹ ہوگا اگر ہوا بھی تو. یہ ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اتنے خراب ہوں کہ وہاں پہ ایمرجنسی لگائیں. تو ملاقات کرا دیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں معاملات ملاقات کرانے سے کبھی بھی آج تک ٹھیک ہے. آپ پھنسا رہے گا سارے کابینہ پھنسی رہے گی. پچھلے آپ 1.5 سال کے پروگرام اٹھا لیں، ہر دفعہ کوئی ایک ان کی شرط ہی ہوتی ہے، یہ کرا دیں، یہ ملوا دیں، یہ دے دیں. اس سے زیادہ تر شرطیں جو رہی ہیں پچھلی وہ ملاقاتوں والی رہی ہیں. نہیں ملاقاتوں کے علاوہ بھی بہت ساری شرطیں رہی ہیں ان کی، بہت ساری اور بھی. کیا شرطیں؟ کون سی ایسی شرط تھی جو مانی نہیں جا سکتی؟ نہیں بہت ساری نہیں مانی جا سکتی. وہ کہتے ہیں جی سارے کیسز ختم کر دو، ہمارے سارے لوگوں کو باہر نکال دو 9 مئی کو پیچھے. لیکن اس کی وجہ سے معاملات رکے نہیں تھے نا سینیٹر صاحب. ابھی اس ٹائم پر کابینہ نہیں بن رہی ہے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی خان صاحب سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ان کو اس بات کا ملا ہے کہ وہاں پہ عوام کے مسائل حل کریں. وہ اس لیے نہیں ملا کہ آپ وفاق کو بلیک میل کریں کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم یہ کریں گے، ہماری بات مانو. اب یہ گاڑیوں والی بات آپ مجھے ایک بات بتائیں، 6 سے 7 کروڑ روپے کی ایک گاڑی تھی وہ،
جو انہوں نے کہا ہے کہ واپس بھیج تھی، تو بلوچستان والوں کو مل گئی ہے۔ بات یہ کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کو 18 کروڑ روپے کی 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں دی ہیں، آپ وہ واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سن لیں میری ایک گزارش، اس کے بعد جو انہوں نے اپنی گاڑیاں خریدی ہیں وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ والی ہیں۔ مطلب آپ کوئی زندگی گاڑیوں کا کمپٹیشن کیوں چل رہا ہے؟ مجھے نہیں میں نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، یہ ہر چیز کے اندر نا بیانیہ کھیلنے کے چکر میں جو بات ہے اس میں کروڑوں کی گاڑیاں ہونی نہیں چاہیے، معذرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ سیکیورٹی ہے نا ان کی، آپ نے B9 لیول پہ B8 لیول پہ گاڑی کو بوم پروف کرنا ہے تو آپ کہاں سے سستی گاڑی لے کے کریں گے؟ پر ایٹ دا سیم ٹائم سینیٹر صاحب جب عوام مر رہے ہیں نا تو پھر سیاستدانوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کے لیے نہیں تھا، یہ پولیس والوں کے لیے تھا، وہ بیچارے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو آپ کو اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہونا چاہیے، آپ کو CM کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چل رہے ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے بلٹ پروف ویسٹ دی ہیں، ان کو ویپنز دیے ہیں، ان کو گاڑیاں دی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ انہوں نے یہ بیسیکلی ہر چیز پہ تماشا بناتے ہیں۔ ان کو اپنی پولیس کی فکر نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وفاق نے نہیں 3 صوبوں نے خیبر پختونخوا کے علاوہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو 600 ارب روپے اوپر دیے ہیں ان کے بجٹ سے پچھلے 10 سال میں۔ آپ مجھے بتا دیں نہ وہاں پہ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اتنی کہ اپنے لوگوں کو بچا سکیں، نہ وہاں پہ انہوں نے ویپنز ان کو پروکیور کر کے دیے، نہ نائٹ ویژن گوگلز ہیں، نہ کوئی ڈرونز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں گئے وہ 600 ارب روپے؟ آپ یہ بتائیں۔ نہیں سوال ہے نا یہ پوچھنے والا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ گاڑیاں نہیں چاہیے واپس، تو جو دیے ہیں اس کا کیا بنا ہے؟ اس کا کوئی حساب ہمیں دے دیں۔ باقی صوبوں نے اپنے پیسوں سے دیا ہے، وہ نہیں ہے کہتے کہ یہ وہ تھا، لیکن وہ کمیٹڈ تھا نا، وہ کمیٹڈ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ یہ ادھر کے عوام کو بھی جواب دے اور ہمیں بھی جواب دے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے۔ حسن صاحب سے مجھے پوچھنا ہے، حسن صاحب یہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب سے CM KPK نے بولا سہیل آفریدی نے کہ میری ملاقات کر دیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں، ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، کابینہ ابھی تک نہیں بنی، ایز سچ حکومت KPK میں نہیں ہے، صرف CM ہی CM ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کیا اسی طریقے سے چلنا چاہیے آپ کے اتحادی، یا پھر آپ کے اتحادیوں کو ملاقات کرا دینی چاہیے، اور اگر آپ کے اتحادی ملاقات کرا دیتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا یا معاملہ جو کا تو ہی رہے گا؟ دیکھیں انیکا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ان کی جماعت ہے، اگر وہ ملاقات کرتے ہیں تو کرنے دیں، کیبنٹ بنے، آگے کام چلے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ ہر جگہ پہ مشروط چیزیں کرتے ہیں۔ اب پیچھے دیکھیں جب افغانستان سے جنگ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو، میں جا کے آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں، میں یہ کر لوں گا۔ کوئی باہر سے کوئی پریزیڈنٹ آ جائے وہ کہتے ہیں بھی ہم ڈی چوک آئیں گے وگرنہ ہماری ملاقات کروا دو۔ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو، یہ ان کو بھی رویہ بدلنے کی ضرورت ہے، حکومت کو بھی حکومت بننے کی ضرورت ہے، وہ بھی اس طرح نہ کریں کہ وہ جو بھی کہیں نہ ہی کرنی ہے اور وہ ہمیشہ ہر چیز مشروط کرے۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، میں تو سمجھتا ہوں، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے اگر سہیل آفریدی مل آئیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور نہیں ملیں گے تو تب کون سی قیامت آ جائے گی۔ مطلب آئیدر وے دونوں سائیڈز کو کہیں نہ کہیں کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ سینٹ صاحب آپ جواب دینا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ انتشار نہ پھیلائیں۔ ان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، اور یہ کہنا کہ اسمبلی میں تقریر میں کھڑے ہو کے کہ جی میں یہاں پہ ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں، میں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، وہی کوئی طریقہ ہے؟ آپ وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، آپ کا اپنے مینڈیٹ کے حساب سے آپ چل رہے ہیں، آپ نے یہ تھوڑی کہ آپ کہیں کہ جی میں ادھر آ گیا ہوں، اب میں جو ہے اور مجھے کوئی کام نہیں ہے، مجھے بس یہ ایک کام ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے، اور پھر جو ان کا ماضی رہا ہے تباہ و بربادی والا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ملاقات کرانے پھر ان کے پاس جواز بھی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ آپ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ میں وعدہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ جلدی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کیا ہونا ہے؟ مطلب وزیر اعظم صاحب نے پرمیشن کس سے لینی تھی؟ نہیں وہ پرمیشن والی بات کس سے لینی؟ وہ غلط، چلیں ٹھیک ہے۔